مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک یوٹیوب کے گھرانے کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت کا پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بال کٹائے تو اسے اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید انہوں نے اس کی جو تشریح ہے وہ فرق طریقے سے کر دی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر مڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے، اور بال آپ کٹوا نہیں سکتے۔ تو جب باتوں کو آپ کے لیے قابل نفرت بنایا جاتا ہے تو تب ایسی بات کی جاتی ہے جسے آپ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہودی معاشرے میں، جو کہ قدیم دور کا معاشرہ تھا، اس میں عورتوں کا بال کٹانا ایک بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی کریں، اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو ایسا بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اگر آپ بال کٹا لیتے تو آپ کو اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل بال کٹانا اس دور کے اصول اور قواعد کے مطابق بڑی معیوب چیز تھی۔ تو انہیں کہا گیا تھا کہ بال تو کٹوانے نہیں کسی نے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بال نہیں کٹوانے تو پھر اوڑھنے اوڑھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیات کو توڑ مروڑ کر جب ہم اس طریقے سے پیش کرتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے معاشرے میں رہ کر کتاب مقدس کے ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے تو وہ درست ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو یہ اس کو اور خدا کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جی آپ کو پہننا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے پہلے بھی اس موضوع پہ بات کی ہے کہ ہم کئی مرتبہ جب کوئی باہر کا خدا کا خادم یا خادمہ کلام سناتا ہے تو ہم بہت سارے اصولوں کو بھول جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ اگر کوئی پاسبان اپنے پلپٹ پہ سے کوئی لطیفہ سناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو لطیفے سناتے رہتے ہیں۔ تو میں تو ایک بہت بڑے وائز کو جانتا ہوں جو اپنے کلام کا آغاز ہی لطیفے سے کرتا ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ اسے لطیفہ نہیں سنانا چاہیے؟ بھئی اس کا سٹائل ہے، وہ جیسے کرتا ہے۔ بہت ساری ہماری بہنیں جو باہر سے خداوند کا کلام سناتی ہیں، جو امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں، وہ کئی مرتبہ اپنے سر پر کوئی کپڑا نہیں لیتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جب چرچز میں جاتی ہیں تو وہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، اوڑھنیاں اوڑھتی ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر چرچز میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے سر ڈھانکنے کے کپڑے موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ گھر سے نہیں بھی لائے تو آپ وہاں سے لے کر اپنے سر کے اوپر کور کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم کسی کو زبردستی قائل یا مائل نہیں کر سکتے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اور میں کئی مرتبہ حیران ہوتا ہوں کہ اپنی اس دوہری سوچ سے کہ اگر کوئی باہر کا بندہ ہمارے پلپٹ پہ سے کلام سنا رہا ہے اور وہ دوپٹہ نہیں لے رہا، اوڑھنی نہیں لے رہا، تو ہمیں کئی دفعہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی ہمارا پاکستانی بچہ ایسا کرتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ تو اس حقیقت کو تھوڑا سمجھیں کہ ہمیں آج سن 2022 میں اس بات کے اوپر قائم رہنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو درست بات بتانی چاہیے، لیکن دوہرا معیار نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ ایسا کرے تو وہ غلط ہے اور اگر کوئی غیر کرے تو وہ درست ہے۔ تو اس دوہرے معیار سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے اور اس حقیقت کو سب کے لیے برابر رکھ کر چلنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اوڑھنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی پوری اجازت ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو ہمارے پاکستانی جو خدام ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو شلوار قمیض پہننی چاہیے، آپ کو سر کے اوپر دوپٹہ لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست ہے۔ پرانے دور میں جب کوئی مشنری باہر سے آتا تھا پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے تو اس کو کلاسز کے ذریعے پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان میں اسے کیسے کام کرنا ہے۔ اور میری ایک بہن ہے مس فریڈا، وہ جب باہر کے ملکوں میں بھی جاتی ہیں تو وہ وہاں جا کر بھی اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتی ہیں۔ اور ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو کہیں بھی خداوند کے کلام کی خدمت کریں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے پاکستان سے باہر ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، وہ ہمیشہ سر ڈھانکتی ہیں۔ لیکن دوہرے معیار کو ہمیں آج چھوڑنے کی طرف اپنے سفر کو شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے خداوند کے کلام کی طرف توجہ دینی چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ انہیں اوڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں اوڑھتا تو ہمیں تب
اس دوہرے معیار کو قائم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے بچے کو پلپٹ پہ کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہماری اپنی بہن کو پلپٹ پہ کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی غیر کھڑا ہو جائے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے خدا کے لیے اس دوہرے معیار کو آج اپنے اندر سے نکالیں۔ شکریہ۔